کے حوالے سے گفتگو سماعت کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. بے شمار باتیں ہیں اور ان کے قصے میں واقعی بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے اور بڑا درس ہے، جسے قرآن پاک نے بڑے ہی شروع بست کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بے گناہ ہے، اس بات کی گواہی خود جس عورت یعنی زلیخا نے جو ہے اس بات کی گواہی خود دی اور اس طریقے سے اعتراف کیا کہ یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے خود اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، میرے ارادے نیک نہیں تھے، یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، جسے قرآن پاک نے بیان کیا. اس طریقے سے شیرخوار بچہ تھا جو عورت کے ہی خاندان کا، عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا ایک بچہ تھا. اس نے ایک ترکیب بتائی، بچہ ہے، چھوٹا ہے اور ماہ کا بچہ ہے یعنی کچھ مہینے کا بچہ ہے. اس نے ترکیب بتائی کہ ایسا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر یوسف کا کپڑا، جناب یوسف علیہ السلام کا کپڑا، قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو گناہگار جو وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ سچی ہے، گناہگار یوسف ہیں. اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا جو ہے، قمیص جو ہے اگر پیچھے سے پھٹا ہوگا تو اس میں جو ہے جناب یوسف سچے ہیں اور زلیخا جو ہے وہ مجرم ہے، کیونکہ اس نے جو ہے یہ تمام کام کرنے کی کوشش کی. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گواہی خود قرآن پاک میں عطا فرمائی. اس طریقے سے شیطان بھی جو ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ ہر ممکنہ کوشش میں نے کی، لیکن جو ہے زلیخا کی طرف سے تو میری پوری کوشش تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو بچایا اور میرا حربہ ان پر نہیں چل سکتا جو آپ نے کل سماعت کیا تھا. اس طریقے سے الزام یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عزیز مصر کے محل میں ہے اور محل جو ہے کئی دروازوں پر مشتمل تھا اور سب دروازے بند تھے. ارادہ جو ہے وہ زلیخا کا ارادہ، عزیز مصر کی بیوی کا ارادہ جو ہے نیک نہ تھا. اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال پر، ان کے حسن پر فریفتہ ہو کر کچھ غلط کام کرے، لیکن جو ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو بچایا، محفوظ کیا اور پھر اس کے بعد دروازے کی طرف بھاگنے لگے. روایتوں میں آیا کہ جس دروازے پر جاتے دروازہ آپ کھل جاتا اور پھر آپ بھاگتے، لیکن چونکہ عزیز مصر نے جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ پایا اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بھاگنا شروع کیے. تو ایسا ہوا کہ کچھ نہ ہاتھ آیا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قمیص ہاتھ آیا. تو جو ہے اس طریقے سے دروازے پر جو عزیز مصر کھڑا تھا، عزیز مصر نے تمام ماجرا دیکھ لیا. یہ چیز واضح ہو گئی کہ اگر مجرم ہوگا کوئی تو جرم کی طرف بھاگے گا کہ جرم سے بھاگے گا. تو یہ پتہ چل گیا تھا، یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ جو ہے عزیز مصر کی بیوی خائن ہے، خیانت یہ کر رہی ہے، مکاری یہ کر رہی ہے. اس نے جو ہے اپنے چال میں جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے پھنسانے کی کوشش کی. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر جگہ یہ شہرہ ہو گیا اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں کل وہ باتیں بھی پیش کی تھی کہ کچھ تو قرآن پاک نے ان کی برات ثابت کی اور حالات نے ثابت کیا، لیکن کچھ علامتیں بھی ایسی بتا رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بے گناہ ہے، بری ہیں اور ان کا اس جرم سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سے وہ عزیز مصر کے مدین سے مصر پہنچے، مصر سے دربار عزیز مصر میں پہنچے، جتنے دن تھے لوگوں نے دیکھا کہ بڑے ہی پروقار آدمی ہیں اور ایماندار آدمی ہیں اور بالکل جو ہے مزاج کے بہت صاف ستھرے ہیں، نہایت سنجیدہ شائستہ آدمی ہیں، ان کا مزاج درست ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایسا آدمی جو اس نوعیت کا آدمی ہوگا وہ ایسا ارادہ کرے گا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر ایک بات وہ بھی تھی کہ غلام ہو اور پھر آقا کے زوجہ کے ساتھ ایسی خیانت کرے، غلام ایسا سوچ نہیں سکتا تھا اس دور میں. اس طریقے سے بے شمار باتیں بھی موجود تھی. تو میں نے آپ کی خدمت میں کل وہ باتیں پیش کی تھی. اب اس کے بعد جو ہے عزیز مصر بات چلی کہ عزیز مصر پر جو ہے مصر کی عورتیں الزام لگانا شروع کر دی تھی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے. اس طریقے سے ان لوگوں نے الزام لگانا شروع کیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ عزیز مصر نے کہا ایسا ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں نا، میں میرے فریفتہ ہونے، میرے اس کے یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم بھی دیکھو گے جو اس کے اندر موجود ہے تو تم بھی فریفتہ ہو جاؤ گے. ایسا نہیں کہ میں کسی وجہ سے ہو گئی ہوں، نہیں، بلکہ ایسا کچھ ہے اس کے اندر جو میں دیکھ کر جو ہے وہ ہو گئی. تو اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ مصر کی جو بڑے بڑے گھروں کی خواتین تھی، وہ بھی بڑے بڑے پوسٹ پر تھی، بڑے بڑے گھر کے لوگ تھے وہ لوگ اور نہایت حسین و جمیل تھے، سب کو اس نے جمع کیا، دعوت دی اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ
دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوا کہ تذکرہ یہ چڑھا کہ جب عزیز کی زوجہ یعنی عزیز مصر کی زوجہ نے مصر کی عورتوں کے مکر کو سنا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ چلی جو ہے مکر کرنے اس لڑکے کے ساتھ، غلام کے ساتھ، بتاؤ بادشاہ کی بیوی رہ کے عزیز مصر کی ایسا ایسا کر رہی ہے، تو یہ بات کو جب سنا تو جو ہے اس نے عورتوں کہ اس جملے کو مکر سے تعبیر کیا کہ یہ لوگ میرے خلاف جو ہے مکر اور سازش کرنا چاہ رہے ہیں۔ عورتوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بھی دل میں خواہش کرنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں۔ جب یہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ ثابت کیا کہ جو اس کے اندر موجود ہے اگر تم دیکھ لو گے تو تم بھی اس پر جو ہے فریفتہ ہو جاؤ گے، تم بھی جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر پاؤ گے، تو اس طریقے سے ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ ایسا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ جب وہ زلیخا کا تذکرہ کریں گی تو یقیناً یوسف علیہ السلام کو ہم پر پیش کیا جائے گا، اور پھر ہم زلیخا سے جب یہ بات کریں گے کہ کیا ضرورت تھی تم کو ایسا کرنے کی، کیا ضرورت تھی کہ غلام سے عشق لگانے کی، اس طریقے سے اگر ہم کہیں گے تو زلیخا اور بھی باتیں پیش کریں گی اور بھی خوبی بیان کریں گی، اور اتنا بھی نہیں بلکہ وہ اگر بہت زیادہ اگر ہم اصرار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس غلام کو لے ہی آئیں ہمارے مجمع میں کہ دیکھو تم خود دیکھ لو اس کو۔ تو یہ بات چلی تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے کام کر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک آئیڈیا بنایا، ہیلا بنایا، بہانہ بنایا، جسے مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ سازش رچی، چال چلی، مکاری کی کہ ایسا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور مصر کی بیوی عزیز مصر کی بیوی کو طنز و تشریح نہیں کریں گے تو وہ یوسف کو لائے گی نہیں دربار میں، اور جب لائے گی نہیں تو ہم دیکھیں گے کیسے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے چال چلی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی وہ عورتوں نے جو ہے وہ دیکھ کر کیا ہوا کہ عزیز کی زوجہ نے ان عورتوں کو دعوت پیش کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کلام کرتے تھے کہ غلام ہی ہوگا، اور غلام ہے تو کوئی بہت اچھا غلام تو نہیں ہوگا، غلام کی کیا حیثیت ہے لوگ سب جانتے تھے اس دور میں، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ غلام تھوڑی تھا، یہ آقا تھا، وہ تو غلام کے زمرے میں بیچارہ آ گیا ہے، تو وہ آقا حضرت یوسف علیہ السلام تو آقا ہیں، لیکن کیا پتا ان کو کیا معلوم کہ اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے نہیں پتا تھا۔ تو وہ بڑے بڑے سرداروں اور وزیروں کی بیویاں تھی جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جن کی تعداد بتائی جاتی 40 تھی، وہ 40 عورتیں تھیں، نہایت حسین و جمیل تھی، اور سب اپنے اپنے وزارت میں منسٹری میں تھے، وہ ان کی بیویاں تھی وہ سب۔ تو اب جو ہے ان میں 5 عورتیں وہ بھی تھی جو بہت باتیں کیا کرتی تھی، بہت بولا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ 5 کا ذکر کیا گیا کہ عزیز مصر کو جو پانی پلانے والے تھے، اس کو بھائی بادشاہ کو جو پانی پیش کرنے والا ہوگا اس کا بھی اپنا ایک پوسٹ ہوگا، وہ عام کسی کو پانی نہیں پلا سکتا، صرف بادشاہ کے پانی پلانے کے لیے منتخب ہے، تو اب اس کی بیوی تھی۔ دوسرا یہ کہ جو بادشاہ کو روٹی پکاتا، بادشاہ کے لیے جو روٹی پکاتا تھا اور جو پیش کرتا تھا وہ خباز کہتے ہیں، تو اس کی بیوی بھی تھی جس نے اتنے عرصے میں یوسف علیہ السلام کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور وزیر جیل کی زوجہ، جو جیل کا جو منسٹر تھا، جو جیل کا جو وزیر تھا جس کو مجرموں کو سزا وغیرہ دینے کے تعلق سے، اس کی بیوی بھی تھی، اور عزیز کے جانوروں کے محافظ، عزیز نے اپنے لیے کچھ جانور پال رکھے تھے، اونٹ بھی ہوں گے، اس میں نہ جانے کیا کیا ہوں گے، اپنے من موافق جب اس کو چاہتا ہوگا استعمال کرتا ہوگا، کھاتا پیتا ہوگا۔ تو اب جو ہے عزیز کے جو جانور تھے اس کا جو محافظ تھا، اس کے لیے جو سیکورٹی گارڈ جو اس کے تھے، ان کے لیے جو ہے اس کی بیوی بھی جو فریفتہ ہو گئی تھی۔ اچھا اس کے علاوہ یہ کہتی تھی وہ، اور دربان کی زوجہ جو بادشاہ کے در کا دربان تھا، اس کی بیوی بھی جو ہے وہ، یہ 5 لوگ جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے۔ دعوت کی مجلس میں ہر ایک کے لیے ایک نشست مقرر کی گئی تھی، آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ یہاں، اس طریقے سے نشست منتخب کی گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پروگرام سجایا گیا، شاہی دربار میں ایک پروگرام بنایا گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ گیٹ ٹوگیدر، ایک میٹنگ بلائی گئی کہ کسے دیکھنا ہے بھائی، یہاں ان کو دیکھنے کے لیے، مثال آپ اس کو ایسے سمجھیے۔ تکیے لگا دیے گئے، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھ دیے گئے، بادشاہ ہے تو بادشاہ اپنی حساب سے، اس کی اہلیہ نے انتظام کیا تو شاہی انتظام تھا۔ پھل بھی رکھ دیے گئے، پھلوں یا گوشت یا خصوصاً لیمو کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھ دی گئی، یوں سمجھ لیں کہ لیمو یا جو بھی چیزیں وہاں پر تھی، چھریاں بھی رکھ دی گئی تاکہ آدمی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہیں پر جو اسے پسند آئے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، پھل ہیں، وہ کاٹے اور کھائے ایسا۔ اب جو ہے ہر نشست کے سامنے ایک ایک چھری بھی رکھ دی گئی آسانی کے لیے۔ جب عورتیں آ گئی، اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئیں، تو عزیز کی زوجہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نکلو۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ غلام کو کہا جائے کہ وہ باہر آئے اپنے روم سے، اور جو ہے وہ سب مجمع ایک دم، بادشاہ کا محل ہے، عظیم الشان محل ہے، کوئی تنگ کوئی کسی کا مکان نہیں تھا، وہ محل تھا،
اور جہاں تا حد نگاہ جہاں سے نظر دوڑاؤ وہاں تو جگہ تھی۔ اب اس کے بعد جو ایسا ہوا کہ اس نے حکم دیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ اس غلام سے کہا جائے، یوسف سے کہا جائے کہ وہ اپنے حجرے سے باہر آئے، عورتوں کی محفل کے سامنے سے گزرے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہ وہ اس کا جناب یوسف علیہ السلام کا گھر ہو، حجرہ ہو اور کمرہ ہو، اور کمرے کے سامنے ہی وہ مجلس لگائی گئی ہو اور پھر اسے مجلس سے گزارا گیا ہو۔ یوں سمجھ لیں جیسے یہ اس طریقے سے آپ بیٹھے ہو اور پھر یہاں سے کوئی گزرے تو کیا وہ دروازہ ہے، اس نوعیت کا، اسی طریقے کا وہ جو سسٹم تھا کچھ۔ اب اس کے بعد جو ہے گزرو تاکہ یہ بھی آپ کی ایک جھلک دیکھ لیں، جتنی عورتیں اعتراض کر رہی ہیں مجھ پر کہ میں کیوں پاگل ہو کے فریفتہ ہو گئی تم پر، تو یہ جو ہے ان کے سامنے سے گزرو ذرا سے یہ بھی دیکھ لیں تمہارا نظارہ۔ یہ کہنا جو ہے اس کا مقصد تھا۔ یوسف علیہ السلام پہلے ہی اس عورت کی سازش کا شکار ہو چکے تھے، پہلے ہی بہت بڑے شکار ہو چکے ہیں وہ، اور وہ جان رہے ہیں کہ یار میں کون سی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں میں۔ ایک تو ہو چکا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ محافظ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بری کر دیا۔ اب یہی خوف دل میں آ رہا تھا کہ حکم نہ ماننے پر کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ اب اگر میں اس کا حکم نہیں مانتا ہوں تو بھائی اس کے دربار میں ہوں، اس کا غلام ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مشقت میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، ابھی حکم نہیں سنوں، اور وہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہے۔ کوئی خادم خدام ہو تو کسی کی بات میں ٹال سکتا ہوں، لیکن عزیز مصر ہے اور اس کی بیوی ہے، کوئی حکم اگر ان کے خلاف ہوگا تو میرے لیے تو وبال جاں بن جائے گا۔ اس تکلیف، اس خوف میں تھے، آپ کو مجبوراً نکل کر عورتوں کے سامنے سے گزرنا پڑا، مجبوراً جو ہے گزرنا پڑا۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو وہ آپ کو دیکھ کر دہشت میں آئی کہ پھل لے کر ان کو چھریوں سے کاٹنے لگی، لیکن انہیں یہاں تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنے ہاتھوں پر ہی چھریاں چلا رہی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کاٹ کر زخمی کر لیا، یہ حال تھا، اور یا انہوں نے اپنے ہاتھ اس وجہ سے کاٹ لیے کہ آپ کو دیکھ کر اس طرح مدہوش ہو گئی کہ انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ چھریاں سیدھی پکڑی ہیں یا الٹی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ چھریاں دیا گیا اور یہ کاٹنے کا حکم دیا گیا، اب چھری کا جو نوک ہوتا ہے دھار، انہوں نے الٹا پکڑ لیا اور وہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہ ہاتھ کٹ گیا، یہ حال ہوا۔ سیدھی جانب سے اپنے ہاتھوں کی طرف کر دی، الٹی جانب سے پھلوں کی طرف کر کے پھلوں کو کاٹنے کی غرض سے چھریوں کو چلایا، تو جیسے چلایا ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ یہ مدہوشی کا یہ عالم تھا، اتنا گم ہو گئے تھے ان کی محبت، ان کے اس خوبصورتی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عورتوں نے چھریاں الٹی چلا کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہوں اور کچھ نے پھل کاٹ کر ہاتھوں پر چھریاں چلا لیا ہوں، ایسا کاٹا ہو پتہ چلا کہ وہ ہاتھ۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ واقعی جو ہے اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسا کوئی حسین و جمیل تھا ہی نہیں، اتنے خوبصورت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اب جو ہے ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنے فریفتہ تھے وہ، دیکھا اور کتنے جو ہے وہ عاشق ہو گئے، کتنا فریفتہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ جمال اور کامل حسن کی وجہ سے عظیم سمجھا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال میں باقی لوگوں پر اس طرح فضیلت حاصل تھی جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں، وہاں کے لوگوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسا کوئی حسین و جمیل تھا ہی نہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ آپ نے دیکھا، ملاقات ہوئی، کیسا پایا، کیسے لگے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی جیسے 14ویں کا چاند۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے جیسے 14ویں کا چاند، اتنے خوبصورت، اتنے صاف و شفاف، اتنے نورانیت بھرے چہرے، نور بھرے چہرے تھے ان کے کہ اس طریقے سے نظر آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے دیواریں اس طرح روشن ہو جاتی جس طرح سورج کی شعاؤں سے روشنی پھیل جاتی ہے، اور یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام کو سب کو الگ الگ خصوصیات عطا فرمائی ہے، اور تمام انبیاء کی مجموعی خصوصیات حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو اب جو ہے
آدم علیہ السلام کو جس دن قبض قدرت سے تخلیق کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، اسٹرکچر تعمیر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، ان کا جسد خاکی جو ہے تیار کیا گیا، اس دن آپ کو جو جمال عطا کیا گیا تھا، جو خوبصورتی عطا کی گئی تھی، اسی کے مشابہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن و جمال عطا کیا گیا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں نے آپ کے نور نبوت اور رسالت اور خشوع و خضوع کے آثار کو دیکھا، اور نبوت کے روب و جلال کو بھی دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ شخص تو فرشتے کی سیرت ہے، اس شخص کی جو سیرت ہے وہ تو فرشتہ سیرت معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں لگتا، اسے جو فرشتوں کو جیسا لگتا ہے یہ تو جو ہے اس نے طعام کو بھی نہیں دیکھا، ہم نوجوان عورتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور اسے ذرا بھی ہماری پرواہ نہیں تھی، ہم تو بڑے گھر کے لوگ تھے، ہم تو خوبصورت ہے، جس طرف نظر کرتا وہ اس کی فدا ہو جاتی اس پر، لیکن اس نے نہ کھانوں کی طرف توجہ کیا اور نہ عورتوں کی طرف توجہ کیا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کیا، وہ اپنا چلتا بنا۔ کیا ہے یہ؟ انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ فرشتہ ہی ہے یہ، ان عورتوں نے کہا تھا۔ اب ظاہری صورت بھی عظیم اور سیرت بھی عظیم، بس یہی دیکھ کر انہوں نے تعجب کیا، فریفتہ ہو گئی اور اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکی، اور اتنا سمجھ لیا کہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو مقرب فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ نبی کا مقام فرشتوں سے بلند ترین ہوتا ہے۔ بھائی فرشتے تو فرشتے ہیں ہی، لیکن نبی کو جو مقام عطا فرمایا ہے، نبی فرشتوں سے بھی بلند ہوا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عظیم منصب عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے بے شمار باتیں ہیں، اور آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید خانے میں رہنا گوارا کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے مکر سے بچنے کے لیے قید خانے کو آپ نے پسند فرمایا، دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ میرے لیے یہ ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں مکر میں پڑوں اور جو ہے میں کسی چیز کا شکار ہوں، اس سے اچھا ہے کہ میں جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ پھر آگے بات چلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، کیا کیا واقعات وہاں پر پیش آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک بادشاہ کریمہ کار سازا پروردگار عالم، تیری توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہیں سنی گئی، پروردگار عالم ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کوئی کمی زیادتی ہو گئی تو پروردگار میں سے معاف فرما۔ پروردگار عالم شان نبوت کے لائق اور مناسب اگر کوئی کلمات ہم سے جو ہے وہ مطلب پروردگار عالم جو نامناسب الفاظ اگر استعمال ہو گئے ہیں تو پروردگار میں سے معاف فرما، اور ہم سب کو نبیوں کے شان کے شایان شان الفاظ استعمال کرنے اور ان کے اہمیت اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ماہ رمضان کی تمام تر عبادتوں کو، ظاہری پوشیدہ تمام تر عبادتوں کو قبول فرما، عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام